ریکارڈ۔ اسی کے ساتھ میں اس کے بعد خطیب جامعہ اسلامیہ بھٹکل، خطیب جامعہ مسجد و استاد جامعہ اسلامیہ بھٹکل مولانا عبدالعلیم صاحب خطیب ندوی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس موقع پر اپنا کلیدی خطاب اور تاریخی خطاب پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا کفیناک المستہزئین۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس وقت جس مقصد کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہیں، ابھی ہمارے سامنے ہمارے سیکریٹری صاحب نے اس کی وضاحت بھی کی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا مسئلہ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا صرف مسلمانوں کو تکلیف دینے والا نہیں ہے، صرف اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا نہیں ہے، وہ تو انسانیت کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے، وہ پوری انسانیت کا دشمن ہے، تمام مذاہب کا دشمن ہے، وہ پورے ملک کا دشمن ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے، اس تعلیم میں سب سے بڑا مقام انسان کو دیا گیا ہے۔ قرآن مجید نے انسان کو اللہ کا نائب اور اللہ کا خلیفہ کہا ہے۔ قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے دنیا کی ساری چیزوں کو انسانوں کے لیے پیدا کیا، ساری دنیا انسانوں کی خدمت کے لیے ہے، چاہے وہ چاند ہو، سورج ہو، درخت ہو، پہاڑ ہو، سمندر ہو، دنیا کی ایک ایک چیز انسان کی خدمت کے لیے ہے۔ اتنا بڑا مقام انسان کو کسی اور مذہب نے نہیں دیا ہے، یہ اسلام نے دیا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کی جان کو پوری انسانیت کی جان کے برابر قرار دیا، کہا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جو شخص کسی انسان کو بے ضرورت بغیر کسی غلطی کے قتل کرتا ہے، وہ ایک انسان کا قاتل نہیں ہے، پوری انسانیت کا قاتل ہے، پوری ہیومینٹی کا قاتل ہے۔ ایک آدمی کی انسان کی جان بچاتا ہے، وہ ایک آدمی کی جان نہیں بچاتا ہے، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، پوری انسانیت کی جان بچاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیور پکا مسلمان، پرفیکٹ مسلمان وہ ہے کہ من سلم الناس بلسانہ ویدہ، جس کی زبان سے، جس کے ہاتھوں سے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے۔ انسان کی اتنی عظمت ہے اسلام میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ ایک انسان کی بہترین جو تعریف کی، ایک مسلمان کی جو بہترین مسلمان کی تعریف کی، وہ مسلمان جس کی زبان سے، جس کے ہاتھوں سے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا پر احسان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کا وہ مقام بلند کیا کہ اونچ نیچ جو طبقاتی نظام تھا، کاسٹ نظام تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ دیا، اور آپ نے خطبے میں اعلان کیا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی ولا علی عربی ولا لاسود علی ابیض ولا لابیض علی ابیض الا بالتقوی، کہا کسی عرب کو کسی غیر عرب پر،
किसी गैर अरब को किसी अरब पर, किसी काले को किसी गोरे पर, किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं है। अगर कोई मकाम है इंसान का तो अल्लाह से कनेक्शन की वजह से है। तो ये सारे इंसान बराबर कहा, कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब कहा। सारी इंसानियत ये आदम की औलाद है, कोई बड़े बाप से कोई छोटे बाप से नहीं है, सब एक बाप की औलाद है, सब मिट्टी से बने हुए हैं। इतना बड़ा मकाम इंसान को हमारे और आपके आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। अब जो ऐसे पैगंबर की जो इंसान को आला मकाम पर फाइज करने वाला है, जो इंसान को सबसे बड़ा मकाम देने वाला है, उस पैगंबर की शान में गुस्ताखी करता है, वो पैगंबर की शान में गुस्ताखी नहीं करता, वो पूरी इंसानियत की शान में गुस्ताखी करता है। वो मुसलमानों का दुश्मन नहीं है, वो पूरी इंसानियत का दुश्मन है, पूरी दुनिया का दुश्मन है। तो ऐसे शख्स को गिरफ्तार करने का मुतालबा करना ये सिर्फ मुसलमानों का हक नहीं है, पूरी इंसानियत का हक है। अगर कोई इसमें पीछे रहता है तो उसकी इंसानियत में कमी है, उसकी अक्ल में कमी है। तो ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात जो हमने कही कि नबी का दुश्मन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन वो मुसलमानों का दुश्मन नहीं है, वो तमाम मज़ाहिब का दुश्मन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जितने भी धर्म की किताबें हैं, जितनी भी किताबें हैं, चाहे वो तौरा है या बाइबल है या हमारे हिंदुस्तान के हिंदू मज़ाहिब की जो धार्मिक पुस्तक है, वेद है, उपनिषद है, कुरान है, इन तमाम धार्मिक पुस्तक में हमारे और आपके प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा गया है, उनकी तारीफ की गई है, उनको आखिरी अवतार बताया गया है, अल्लाह का पैगंबर बताया गया है। तो जो तमाम किताबें जिसको अच्छा कहती हैं, तमाम धार्मिक पुस्तक जिसको पैगंबर कहती है, ऐसे पैगंबर की शान में गुस्ताखी करने वाला वो मुसलमानों का दुश्मन नहीं है, वो हिंदुओं का भी दुश्मन है। वो वेद में जो अश्लू श्लोक है उसके भी खिलाफ कर रहा है, जो उपनिषद में लिखा हुआ है उसके भी खिलाफ कर रहा है, जो कुरान में लिखा गया है उसके भी खिलाफ कर रहा है। तो बताइए ऐसा शख्स क्या मुसलमानों का दुश्मन है या हिंदुओं का भी दुश्मन है, अपने मजहब का भी दुश्मन है? ऐसे शख्स को गिरफ्तार करवाना जैसे मुसलमानों की जिम्मेदारी है वैसे हिंदुओं की भी जिम्मेदारी है। तीसरी बात, ऐसा शख्स मुल्क का भी दुश्मन है। हमारा मुल्क सारे मजाहिब वालों इस मुल्क का कानून सारे धर्म वालों को सारे धर्म वालों का एहतराम करना है, सारे धर्म वालों को अपने अपने धर्म पर अमल करने की इजाजत देना है। और इसी से इस मुल्क की तरक्की है, इसी से इस मुल्क में अमन होता है, इसी से इस मुल्क में भाईचारे रहती है, इसी से इस मुल्क की यूनिटी है। अगर कोई शख्स किसी धर्म के खिलाफ बोलता है, किसी धार्मिक शख्स के खिलाफ बोलता है, किसी धर्म गुरु के खिलाफ बोलता है, उसकी वजह से यहाँ की कम्युनिटी आपस में लड़ पड़ती है, नफरत फैलाता है, तो वो मुसलमानों का दुश्मन नहीं है, इस देश का दुश्मन है, इस मुल्क का दुश्मन है। उसकी वजह से यहाँ की समाज में आपस में लड़ाइयाँ होती है, यहाँ की कम्युनिटी में नफरत पैदा होती है, यहाँ के अमन और शांति टूट जाती है। तो ऐसा शख्स मुल्क का भी दुश्मन है। ऐसे शख्स को गिरफ्तार करना ये मुल्क के हुक्मरानों की जिम्मेदारी है। इसलिए यहाँ का जो डिपार्टमेंट है, यहाँ की जो हुकूमत है, उनका काम क्या है? यहाँ की कम्युनिटी की सेवा करना है, यहाँ के मुल्क की हिफाजत करना उनकी जिम्मेदारी है। अगर कोई यहाँ मुल्क को तोड़ने की कोशिश करता है, मुल्क में नफरत फैलाने की कोशिश करता है, उसको गिरफ्तार करना यहाँ की डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। उसके लिए एहतियात करने का इंतजार नहीं करना चाहिए, उसके लिए रैली करने का इंतजार नहीं करना चाहिए। ये तो होता ही है, उनका काम था, हुकूमत का काम था कि हमारे यहाँ जो होने से पहले ऐसे शख्स को गिरफ्तार करेंगे, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी भाषण देने वालों को, हेट स्पीचेस करने वालों को गिरफ्तार करने के लिए कहा है, उस पर बैन लगाया है। ऐसा शख्स सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ कर रहा है, क्यों उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है? क्यों उसको पकड़ा नहीं जाता है? क्यों उसके खिलाफ वारंट जारी नहीं किया जाता है? अफसोस है, कोई मुसलमान करता है, बात करने से पहले उसको गिरफ्तार किया जाता है। जो
ایسے لوگوں کے خلاف ریلی نکالتا ہے اس کو گرفتار کیا جاتا ہے, ان کے خلاف FIR درج کی جاتی ہے. کیا بات ہے, کیوں یہ ڈبل پالیسی کیوں ہے یہاں پر؟ تو اس لیے یہ ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے, ایسا کرنا ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے. چوتھی چیز, ہر مذہب کی اپنی آستھا ہوتی ہے, مذہب والوں کی اپنی بھاونائیں ہوتی ہے. یہاں کی جو میجارٹی ہے ان کی بھاوناؤں کا خیال رکھا جاتا ہے. یہاں کی سب سے بڑی عدالت نے سب سے بڑے ہندوستان کا جو مقدمہ تھا اس کا فیصلہ آستھا کی بنیاد پر کیا. یہاں کی عدالت نے بھاوناؤں کی وجہ سے کھانے پینے پر پابندیاں لگائی, اذان پر پابندی کی بات کی. کیا خالی میجارٹی کی بھاوناؤں کا خیال رکھا جائے گا, ان کے آستھا کا خیال رکھا جائے گا؟ مینارٹی کی کوئی آستھا نہیں ہے, ان کا کوئی رائٹس نہیں ہے, ان کی کوئی بھاونائیں نہیں ہے. جیسے میجارٹی کو اپنی آستھا کے خلاف کرنے پر تکلیف ہوتی ہے, ان کی بھاوناؤں کو تکلیف دینے پر تکلیف ہوتی ہے, ویسے یہاں کی جو مینارٹی ہے, یہاں کی جو مسلمان ہیں, یہاں کی جو سکھ ہیں, یہاں کی جو کرسچن ہیں, ان کی بھی اپنی بھاونائیں ہیں, ان کی بھی اپنی آستھائیں ہیں, ان کا بھی عقیدہ ہے, ان کے بھی جذبات ہیں. اس کے خلاف کرنے پر ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو اس لیے سب کے ساتھ ایکویلٹی ہونی چاہیے. یہاں کا قانون سب کے ساتھ ایکویلٹی کرنے کی تعلیم دیتا ہے, ہمیں سب کے ساتھ ایکویلٹی کرنی چاہیے. آخری بات میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہوں گا کہ آپ اللہ کے رسول کی محبت میں یہاں جمع ہے, میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ اللہ کے رسول کے لیے جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں, میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. لیکن یاد رکھیے, اللہ کے رسول کی سچی محبت یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم آ جائے, ہماری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آ جائیں, ہماری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ماڈل اور نمونہ ہو. ہم اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھیں, آپ کی سنتوں سے اپنی زندگی کو مزین کریں, اور اللہ کے رسول کی سیرت کو پوری دنیا میں ہم پھیلانے کی کوشش کریں. یہی اصل جواب ہے. احتجاج کر کے ختم ہو جائے گا معاملہ, اور یہاں جو ہم لوگ پابندیاں کر رہے ہیں اس کی بھی وقت ختم ہو جائے گا, لیکن یہ مسئلہ باقی رہے گا. اس کا جواب یہی ہے, ہماری پریکٹیکل لائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ماڈل ہوں, اور ہم آپ کی تعلیم کو گھر گھر تک ہمارے نان مسلم بھائیوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. اگر یہ کریں گے تو یہ اللہ کے رسول کا جو ہم پر حق ہے اس کی ذمہ داری بھی ہے, اور آج کے وقت کا جواب بھی ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں کے ڈپارٹمنٹ کا, یہاں کے ذمہ داروں کا, تنظیم والوں کا, کہ اتنی اچھی پیسفل مجلس انہوں نے منعقد کی ہے. اور میں ریکویسٹ پل کے گزارش کروں گا ڈپارٹمنٹ والوں سے کہ آپ یہ میسج کو ہماری حکومت تک اور چیف جسٹس تک پہنچائیے. آپ کی ذمہ داری ہے, یہاں کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے. آپ اپنے پاور میں رہیں گے, آپ کسی ایک کو سپورٹ نہیں دے کر سب کے ساتھ ایکویلٹی کریں گے, تب یہ ملک باقی رہے گا, تب یہ علاقہ باقی رہے گا, ورنہ پھر اللہ ہی حافظ ہے. بس اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.